ہو سکتا تھا، ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے، پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا۔ بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھینٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تیرے دو جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے۔ اے میری بہن بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی یہاں سے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا، وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار، جزدان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہونٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا۔ اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر، جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ۔ خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ڈال ڈالے۔ میں ایک ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکے میں نہ آئیے گا۔ کیا یہ تباہی نہیں پھیلی؟ کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی؟ کتنے گھر اجڑ گئے؟ کیا نند بھابی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی؟ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو، سمجھایا کرو انہیں بھی، اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو، زور سے ہوگا وہی جو، جن کا عقیدہ وہی بولے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جا کے نا، اللہ معاف کرے، بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، سنو بھائی، سارے سن لیں، ذرا نوجوان سن لیں، بہن بیٹیاں بھی سنیں، اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے۔ ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے ہیں، آواز ضرور کرتے، وہ کھڑکتے، بولو یار، کھڑکتے ہیں۔ جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے، جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو۔ پھینکا؟ بولو، پھینکا کسی نے نا؟ نہیں پھینکا نا۔ جب برتن نہیں پھینکتے جو 4 پیسے میں مل جاتا ہے تو پھر لڑائی کی بنیاد پر رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ ایک گھر کے اندر رہو گے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے۔ مجھے بتاؤ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی؟ نہیں نا۔ تو جھگڑے عام طور پہ ہوتے میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت نہیں ہوتی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤ، کوئی روڈ پہ اجنبی شراب پی کے ٹہل رہا ہو، کتنے لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں؟ کسی نے ٹوکا کسی کو؟ بولو، ٹوکا کسی کو؟ اگر میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو، پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رکھے، اس لیے تجھے روکتا ہے۔ اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا، اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر
غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رکھی ہے۔ تو سن میری بیٹیا، تجھے بتا دوں، غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تجھے بتاؤں، اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے، اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، بیٹی ایک بات پوچھو؟ کہا فرمائے بابا جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو سکی، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے، کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا ہے، میری ظاہری حیات میں پردہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عائشہ نے جیسا سچ سے جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا ہے، اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو، جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر، آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا ہے، جب آپ اندر گئی ہیں، جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی۔ کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے۔ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا، آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا، نہ۔ سن پردہ کیا ہے؟ جانتے ہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے۔ حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ ایک بوڑھی نے آواز دی بلال ادھر آ، کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو، حضور نے ابھی بھیج دیا ہے۔
اچھا اتنا ہے میں فردہ؟ کہا ہاں. تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا، اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے. چادر لیا. بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا. آج بے پردگی کی حد ہو گئی. آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں، اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی. جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں. ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر. ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی. میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں. اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں. اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں. کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے. بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، 2 لٹھ مار کے سیدھا کر لو. او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. آپ بتاؤں تجھے پیر کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بات میں نے مفتی اعظم سرکار کی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہ ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا. جب تعویذ لینے کے لیے آیا نا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے تعویذ لکھا دے دیا، اس نے لیا وہ نکل گیا. پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ کاغذ بھی اپنا لاتے تھے. وہ کاغذ اپنا لایا، اس نے تعویذ لیا اور چلا گیا. کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا نا حضرت نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا جب سے آپ نے تعویذ دیا ہے شکر اللہ کا کوئی دکھ نہیں رہا ہے. کہنے لگے تیرے تو دکھ ختم ہو گئے لیکن میرا دکھ لگ گیا تھا. مرید تڑپ گیا حضور کون سا دکھ؟ آپ نے تکیہ ہٹایا اور کاغذ کا ٹکڑا نکالا. فرمانے لگے جو کاغذ تو لایا تھا نا، آدھے کاغذ کا تعویذ ہو گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. کم مہینے بیت گئے تیری راہ میں نے اس انتظار میں کاغذ چھپا کے رکھا ہے کہ جب تو آئے گا تیری امانت تجھے لوٹائی جائے گی. ایسے پرہیزگاروں کے اللہ نے جملوں میں برکت رکھی ہے، ایسے پرہیزگاروں. اور پھر اللہ نے کرامت کا نور بخشا، ایسا نور کرامت کا بخشا کہ جو ان کے وضو کا پانی لے جاتا تھا، مریض کتنا بھی بڑا ہو جو اس کے چھینٹے لگا لیتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. کون مفتی اعظم ہے؟ سرکار مفتی اعظم کا کمرہ ہے، ایک تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا روشن دان ہے جو راستے کی طرف سے کھلا ہے. ایک مرید رات سے گزر کے جا رہا ہے، رات میں اس نے دیکھا سفید روشنی روشن دان سے نکل رہی ہے. جب ٹیوب لائٹ کا تصور نہ تھا، سفید مرکری کا تصور نہ تھا، چراغ کی لال روشنی ہوتی تھی، صرف لال روشنی تھی. دیکھا سفید روشنی نکل رہی ہے، اس نے رک کر کے چراغ کو دیکھنا چاہا. اس نے روشن دان میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ مفتی اعظم نیچے بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ تخت پہ بیٹھے ہیں. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی، آیا وہ چلم بھر کے لایا. کہتا سرکار ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا رات کون بزرگ تھے جو تخت پہ بیٹھے تھے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ رات آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی تھی؟ کہا وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ سرکار غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں جا جا اپنا کام کر. منہ لگا تھا، اس نے کہا جانا نہیں ہے، پہلے بتاؤ وہ تھا کون؟ مفتی اعظم کہتے ہیں اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں نیچے بیٹھا تھا اور وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے. اور فرمایا وہ روشنی ان کے چہرے کی نکل رہی تھی.
کہتے کب کب آتے؟ کہا جب میرا دل تڑپتا ہے تب دیدار کرانے بغداد سے چلے آتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے میں ویسا نہ بن سکا۔ تجھے بتاؤں اب اعلیٰ حضرت کیسے، تھکے تو نہیں ہے ابھی 10 منٹ ہے، بولیں سبحان اللہ، جیو سلامت رہو۔ ایسا لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے، اور جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا توجہ حضور کی محفل پہ ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ چلوں آگے بتاؤں اعلیٰ حضرت کون ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو کتنا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ گئی، کمر جھکی ہے، آ کے کہتی ہے بڑے مول صاحب، جملہ دیکھو، بڑے مول صاحب، یہ بریلی کی لینگویج، بڑے مول صاحب، اتنی بات کہی نا بڑے مول صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اماں کیا بات ہے؟ کہا تھوڑا سا کام تھا، آج نا 4 مریدوں کے پیر کو کہہ دیو مول صاحب، اتنی بد دعا دے گا، اتنی بد دعا دے گا کہ اسی بد دعا میں خود غرق ہو جائے۔ کہ اگر رتبے گھٹا دیے، ابھی جبریل آئے تھے، سلام کہہ کے گئے خواب میں، نئے نئے خواب دیکھ رہے خبیث کے بچے۔ ہاں جسے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی نہ دے اسے جبریل دکھائی دیں گے؟ نئے نئے خواب چھاپ رہے۔ اعلیٰ حضرت کی سادگی دیکھیے، بڑے مول صاحب نہیں ہیں، بڑے حضرت ہیں، اسی وجہ سے آج دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اسی لیے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے ان کو۔ اسی لیے کہا بڑے مول صاحب کا کیا ایک کام ہے؟ کہا کیا کہ کوئی وظیفہ بتا دو۔ کیا کہ امام زین العابدین کی بڑی یاد آتی ہے، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں اس عمر میں کہاں وظیفہ کر پاؤ گی؟ یہ کہہ کے چپ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا کوئی تعویذ دے دو۔ کہنے لگے اماں تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا، تعویذ کیا سنبھالے گی؟ پھر چپ ہو گئے، اپنے کام میں لگے۔ بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آئے، وہ عشق کرتی تھی امام زین العابدین سے۔ اس نے کہا لگتا ہے میرا کام یہاں بھی نہیں ہوگا، روتے ہوئے جانے لگی۔ آپ نے فرمایا اماں ٹھہر، تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی نا، آنا۔ کب کیا کروں آ کے؟ نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہتے اماں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو، یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو دیکھ اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے رشتہ کیسا ہے، جو اہل بیت کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں، جو حسینیت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ سنیں حسین صرف ان کا نہیں، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو، کہا ماں یہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کرا دوں تو، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ماں آنا بھی زیارت کرا دوں۔ ماں کو بٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے چہرے پہ جو سر پہ رومال پڑا تھا وہ اٹھایا، ماں کے چہرے پہ ڈال دیا، کہا امی آنکھیں بند کرو۔ ماں نے آنکھیں بند کی ہیں اور کہا میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ دعائے ابراہیمی پڑھی ہے، درود غوثیہ پڑھی ہے۔ درود غوثیہ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناقی سے ہے بری، حیراں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناقہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ کہہ کے آپ چپ گئے۔ اور ماں ہے کہ آنکھ نہیں کھولتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے کہا اماں آنکھ تو کھول، ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا مولوی صاحب اگر رومال نہ ہٹاتے جی تو یہ چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہتی، اسی حال میں قیامت آ جائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور لوگوں شکر ادا کیا کرو، اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کی ہے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یاد رکھنا پوری زندگی بھی بڑے بڑے پیر بھونکتے رہے نا، تب بھی اعلیٰ حضرت کے ایسے چاہنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کتابوں سے رضوی نہیں ہوئے، یہ جو بیٹھے میرے سامنے یہ مدرسوں سے رضوی نہیں ہوئے،
یہ وہ ہیں جنہیں ماؤں نے گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت پلایا ہے. کتنوں کو الف سے باہر نہیں آتا ہوگا لیکن پکا رضوی ہوگا. کتنوں کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہوگی لیکن پکا رضوی ہوگا. کیسے بن گئے یہ؟ پتہ یہ چلا ماں نے چولہے پہ بیٹھا کے بریلی والے کی باتیں سنائی ہیں. اور یہ تو پکا ہی ہے نا، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم حضور کی نعتیں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی سنتے چلے آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب سنو اعلیٰ حضرت کو. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف مشرک بنایا، کافر بنایا. میں کہتا ہوں زبان کو لگام لگا. اعلیٰ حضرت نے تبلیغ بھی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اصلاح بھی کی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سن، اعلیٰ حضرت نے اصلاح کی اور اصلاح میں بھی لکھا. آپ نے لکھا سونا جنگل. ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے اس کا مصرع یاد نہ ہو. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، چھائی بدلی کالی. ادھر والے لوگوں نے نہیں سنا شاید، آج یاد کر لو آپ لوگ، ورنہ یہ 2 محفلیں کافی ہیں سننے کے لیے. چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو. جگایا کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ بولو، جگایا نا؟ جگایا نا اعلیٰ حضرت نے؟ سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی مال کی ہوتی ہے کہ چوروں کی؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چوروں کی رکھوالی ہے. ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیدار کیا، جگایا ہے. اور پڑھیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے نا اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے. ہر اعتبار سے. سوتے بھی تھے نا تو محمد کی شکل بن کے سویا کرتے تھے. یوں ہاتھ رکھتے تھے سر کے پیچھے کو، یہ میم بن جاتا تھا، یہ ہا بن جاتا تھا، کمر کا یہ حصہ میم بنتا تھا، پھر یہ حصہ دال بن جاتا تھا. اگر لیٹے ہوئے کوئی اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو لفظ محمد نظر آیا کرتا تھا. ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو دکھائے کوئی ایسا عشق کیا ہو تو. آؤ تمہیں بتاؤں، سرکار اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سال چل رہے ہیں، طبیعت علیل رہنے لگی ہے، ڈاکٹروں نے پریز بتا دیا ہے. آپ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک بچہ آیا، آ کے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا. کہا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک میں ہوں. دعوت قبول ہے؟ جیسی اس نے اتنا کہا فرمانے لگے دعوت ہمیں تیری قبول ہے. فرمایا کیا کھلائے گا؟ اس کی گود میں نا پالک کا ساگ تھا اور چنے کا ساگ. اس نے کہا یہی بنا کے ہم کھلوا دیں گے آپ کو. ہے یہی بنا کے آج کھلوا دیں گے. تو آپ نے فرمایا منظور ہے. کب آنا ہے؟ کب آنا؟ بلانے آؤ گے کہ ہم آ جائیں؟ اعلیٰ حضرت کا آپ اخلاق دیکھیں. آؤ گے بلانے کے ہم آ جائیں؟ بچے نے کہا کل دوپہر ہو جائے تو خود آ جانا، ماں ہے اور میں ہوں، تیاری کرنی ہے ہمیں کھانے کی. فرمانے لگے قبول ہے. اگلا دن آیا، نہ دوپہر کا وقت ہوا، کہنے لگے ظفر الدین کہاں چلنا یار، کل ایک یتیم دعوت کر کے گیا تھا، چل دعوت کھانے چلتے. بہاری پور ڈھال کی بات ہے یہ. اس یتیم کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت گئے. آواز آئی کون؟ کہا بڑے مول صاحب آئے ہیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. آپ بچے کا انداز دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. اور ہمارا اخلاق یہ ہے 4 گاڑی پہلے سے نہ ملے ہم گاڑی موڑ لیں گے. نعرے نہ لگے تو موڈ خراب ہو جاتا. اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کھڑے، ظفر الدین بھی کھڑے. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کیسے؟ فرمانے لگے اپنا کام کرو، احمد رضا اپنی دعوت پہ آیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا اور ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر کے آیا اور علامہ ظفر الدین کو دیکھ کے کہنے لگا لو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. بچھایا تک نہیں اس بچے نے. علامہ ظفر الدین نے ٹکڑا لیا اور لے کر کے بچھا دیا. اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے، علامہ ظفر الدین بھی بیٹھ گئے. جو بھی دیکھتا کہتا آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جاؤ اپنا کام کرو، احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نقیق ہے. جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری دعوت نقیق ہے. اعلیٰ حضرت کا کردار ملاحظہ کرو. آج اگر
غریب دعوت دینے کے لیے آ جائے، ہم بیٹے کو بھیج کے کہتے ہیں جا فلاں کی دعوت میں چلا جانا، ابا جی آپ چلے جاؤ، کہا میں کیا کروں گا جا کر کے، کمزور سا بندہ ہے، تو پردہ اتار کے آ جا۔ اگر امیر کی دعوت ہوتی ہے ہم گاڑی میں سج کے بیٹھ کے جاتے ہیں، ودایک کی دعوت ہے، نیتا کی دعوت ہے، اس لیے ہم خود کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے، آؤ امیر آ کے بریلی کا امیر دیکھو، یہ وہ امیر نہیں ہے جو اگربتیوں سے امیر بنا ہے، یہ وہ امیر نہیں ہے جو چادروں سے امیر بنا ہے، یہ وہ امیر ہے جس کی جائیداد آپ دیکھو گے تم رامپور سے لے کر کے بدایوں تک جس کے باغات نظر آتے ہیں، بدایوں سے لے کر کے شاہجہان پور تک جس کا زمیندارانہ نظر آتا ہے، اس ذات کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ایک یتیم کے دروازے پر تنہا بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا جو ساتھ والے دیکھتے تھے آپ یہاں اجازت ہو تو ہم بیٹھ جائیں، کہا نہ تمہاری دعوت نہیں ہے، آج یتیم نے بلایا ہے، انتظام تو ہم دو کا ہوگا، تمہیں کیسے بلا لیا جائے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی والا آپ کو شادی میں دعوت دے کے چلا جائے تو جتنوں کی دعوت ہو اتنے کی جانا، یار دوست کو لٹکا کے نہ لے جانا، ایک کی دعوت پہ دو نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایک کے بڑھ جانے سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری دو روٹی زیادہ باندھ لینے سے کسی غریب کی زندگی بھر کے لیے بیٹی کو سسرال میں تانا ملنے لگ جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ کسی غریب نے دعوت دی ہے، اس کی بیٹی کی رخصتی ہے، کھانا کھانے جانا ہے، آدھی روٹی گھر کھا کے جا، آدھی غریب کی دسترخوان پہ کھا لے، اللہ کی عزت کی قسم اگر تیری آدھی روٹی کی وجہ سے یہاں غریب کی عزت بچ گئی، اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھا دے گا۔ یہ بھی ایک عمل حاصل کرو امام احمد رضا سے، یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت جس کی ہو وہی بیٹھے، وہی بیٹھے جس کی دعوت ہو، جس کی نہ ہو وہ دعوت میں نہ جائے، وہ دعوت میں نہ جائے۔ اور یہ اور ڈونگے کے ڈونگے پھینکنے والوں، ٹیبل کے نیچے لاکھوں کے کھانے میں آگ لگانے والوں، پڑھو اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے تو لوکی شریف بنی تھی، سرکار کو لوکی شریف پسند تھی تو میرے امام احمد رضا کو بھی پسند تھی۔ پوچھا گیا کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے حضور کی پسند والی غذا پسند ہے، کہا لوکی بنا لینا۔ لوکی بنی تھی، اعلیٰ حضرت ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے۔ اور جانتے ہو، سنیے گا، شوربہ پینے کی طبیعت ہوئی، فرمایا مکان مالک کو بلاؤ، صاحب خانہ کو بلاؤ، صاحب خانوں کو بلایا۔ آپ فرماتے ہیں اجازت ہو تو میں تھوڑا شوربہ پی لوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو 156 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ اجازت لے لا، اجازت ہو تو شوربہ پی لوں؟ یعنی کہ 2 گھونٹ بھی صاحب خانہ کی مرضی کے بغیر میرا امام نہیں پی رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شوربہ بنا روٹی سے کھانے کے لیے تھا، جی بے شک، پینا اس کا وضع کے خلاف ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بنا اجازت پینا پسند نہیں کیا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں دعوتوں میں جا کر کے ڈونگے پھینک دینے والوں کا یہ بوٹی پسند نہیں، یہ بوٹی پسند نہیں، یار زبان کو لگام لگا لے کہ تجھے کیا پتا ہے جہاں تو کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تیری نظر میں یہ 6 گھنٹے کی محنت ہوگی، تیری نظر میں 3 گھنٹے میں بنا ہوا کھانا ہوگا، لیکن جا اسی پنڈال کے کسی کونے پہ نظر ڈال کے دیکھ، ایک کونے میں لڑکی کا باپ یوں سہم کے کھڑا ہوگا، کبھی برات دیکھتا ہوگا، کبھی آسمان دیکھتا ہوگا، دل میں کہتا ہوگا مالک میں نے 18 سال کی کمائی جھونک دی ہے، میں نے پوری زندگی کی مزدوری لگا دی ہے، اے میرے پروردگار جو میں رتی رتی جوڑ کر کے رکھتا رہا آج اس پیسے کا کھانا لے کے آ گیا ہوں، اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جب دنیا میں بیٹی آئی تھی میں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی سردار پورا گھر تیرے سہارے چلتا ہے، اگر دودھ نہیں پیے گا کمزور ہو جائے گا، گھی نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا، اے میرے مالک تو گواہ ہے میں نے بیوی سے کہا تھا اب گھی دودھ میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیسے کو بچا کے رکھنا شروع کر دے۔